الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے یا اس وقت ان کی دیگر مشغولیات ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر ٹائم زونز کی وجہ سے اس وقت دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ I am your host Maulana Fazal Dad, and this is our weekly session every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who have missed it or those people who cannot be here at this time, and similarly people in different countries with different time zones who aren't able to watch it at this time, it's repeated so that those people are also able to watch it as well. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سیشن اور اس سے پہلے کئی سالوں سے جتنے بھی سیشنز ہیں وہ تمام کے تمام YouTube کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو بعد میں اپنے راحت و آرام کے ساتھ دیکھ سکیں، یا اگر کسی کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ Just as a reminder that this session of ours and all the previous sessions since many years, they've all been uploaded onto YouTube so that those people who'd like to watch them in their own time or maybe want to share them with other people, you're most welcome to do so. اور اسی طریقے سے آپ بھی اس سیشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ ہماری اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے۔ If you'd like to take part and get involved, you're most welcome. The number is on the screen, and we'd listen to what you've got to say, and so will the rest of the listeners and viewers. جو بھی کوئی دینی مسئلہ ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا یا باقی ہمارے سامعین ناظرین کا فائدہ ہو، کوئی بہتری ہو، کوئی اچھائی ہو، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اسکرین کے اوپر نمبر ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں اس سیشن کے اندر۔ اور یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس موضوع کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں اسی کے متعلق آپ کا سوال ہو، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی تبصرہ،
کوئی رہنمائی، ایڈوائس، نصیحت، تو آپ موسٹ ویلکم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر کے اوپر ہم بھی بات سنیں گے اور باقی بھی سامعین ناظرین آپ کی بات سنیں گے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت آزمائش کے بارے میں، امتحان کے بارے میں انسان کو تھوڑی سی تفصیل بتلا رہے ہیں، اور اس کا پس منظر جس انداز میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف حالات آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سیلاب آئے ہوئے ہیں، سووں کی تعداد کے اندر لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے، جانور جو ہیں اس کے اندر کافی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، سووں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، زمینیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، فصل جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی۔ I'm speaking about the topic is natural disasters today, and this is in the context of the disasters that are happening around the world. And one of those is, since last couple of days, you've heard about the huge floods that have taken place in Pakistan, and how hundreds, in fact, maybe thousands of people have been either shaheed, killed, or either affected. Thousands of livestock animals, which are a means of livelihood for those people, especially in those areas, in that vicinity, those have been killed and destroyed. Hundreds, in fact thousands of homes, buildings have been demolished, washed away, broken, etc. Land has been devastated, crop and harvest has been destroyed. And in those areas of Pakistan and many other countries around the world, those kind of areas, people, they harvest their crop, and that crop, they divide it into two parts. One is so that for the rest of the year we can be self-sufficient, and we will eat from this grain. We will eat from this grain for the rest of the year, and similarly the second half we will sell off, and the money that we get in exchange, then we can buy our needs, our clothing, our bills, our livelihood, medication, etc., etc. And the devastation and destruction of whole land and crop and harvest, that has a direct impact upon all those people. ان ہزاروں کی تعداد کے اوپر ذاتی طور پر اثر ہوا ہے، جو وہاں زمینیں ان کی سیلاب کی وجہ سے بہہ گئی ہیں، اور اس کے اندر جو گھر بہہ گئے ہیں، اور اس کے اندر ان کی زمینیں خراب ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ان کے فصل تھے، کیونکہ یہ موسم جو ہوتا ہے اگست وغیرہ کا، اس کے اندر بہت سارے فصل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے کٹائی کا وقت ہے، پورا سال اس فصل کو دیکھتے بھالتے، اس کو بڑھوتری کرتے ہوئے، اس کا لک آفٹر کرتے ہوئے، کبھی پانی دیتے ہوئے، کبھی دھوپ سے بچاتے ہوئے، مختلف چیزیں، تاکہ سال کے آخر میں یہ جو فصل ہے، یہ فصل ہم اس کو کاٹ کر، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اپنے یہاں وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنی زندگی، روٹی ہو، کیکس ہوں، جو کچھ بھی بنانا ہو اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے، اور دوسرا آدھا حصہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس سے جو پیسے ان کو وصول ہوتے ہیں، اس سے اپنی روزمرہ کی زندگی، باقی جو
سالن وغیرہ کے لیے گوشت ہو، سبزی ہو، باقی جو چیزیں خریدنی ہو، اس کے ذریعے کپڑے وغیرہ ہے، بچوں کا بلز اپنی جو دینی ہوتی ہیں، باقی جو ضروریات زندگی ہوتی ہے۔ اب جس شخص کی زمین تباہ ہو گئی ہے، فصل بالکل خراب ہو گیا ہے، تو اب اگلے سال کے لیے اس شخص کا کھانے پینے کا جو بندوبست جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، لیکن یہ دارالاسباب ہے۔ تو اس شخص کے یا اس پورے گھرانے کے، ایک شخص کا نہیں بلکہ پورے گھرانے کے، میاں ہوئے، بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، بہو ہو گئے وغیرہ، پورے گھرانے کا جو سال کا کھانے کا بندوبست ہے وہ تو ختم ہوا۔ اور صرف وہ دانہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے جو پیسہ آنا تھا دوسرے آدھے حصے سے، کہ جس سے باقی سال کے اندر اپنی بجلی کی بل، گیس کی بل، جو باقی ضروریات ہیں، ادھر سے ادھر چلنا پھرنا، کپڑے وغیرہ، اور اسی طریقے سے انسان کو دوائی وغیرہ کی ملہم پٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تمام کا تمام بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ all that is also affected۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ اکثر طور پر نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ادھر سیلاب آیا، اتنی جانیں ضائع ہو گئی اور اتنی جانیں بچ گئی۔ once an area is affected by a natural disaster، اور آج پتہ چلا کہ افغانستان کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے۔ and we heard today in the news that in Afghanistan there's been a severe earthquake and hundreds of people were shaheed. People say killed, we say shaheed. تو افغانستان کے اندر سووں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں یا متاثرین ہیں، or they've been affected by it. And it was quite a severe earthquake. اور اسی طریقے سے تو یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ جو آفات الہیہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہوں کے اندر فاقہ ہے، بعض علاقوں کے اندر، دنیا کے بعض علاقوں کے اندر فاقہ ہے۔ There certain areas in the world where there is famine, and that is also a disaster as well۔ لیکن یہاں یہ بات میں عرض کرتے جاؤں، let me mention here there's two kinds of famine۔ دو قسم کا فاقہ ہوتا ہے کسی علاقے کے اوپر جب فاقہ آتا ہے۔ ایک تو فاقہ الہیہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، فطرت کی طرف سے، موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے۔ and one is man-made famine، اور ایک جو ہے وہ انسانی کرتوت کی وجہ سے اور انسانی پلاننگ کی وجہ سے، انسان کے ارادے کی وجہ سے وہ فاقہ وہاں کیا جاتا ہے۔ so for example the natural famine, it's happened in many parts of the world over the last couple of years۔ بہت سارے ملکوں کے اندر، علاقوں کے اندر فاقہ آیا ہوا ہے کہ پورے علاقے کے اندر گرمی اتنی سخت ہوئی، وہاں پانی ہوا نہیں، فصل ختم ہو گئی، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اس سے متاثر۔ thousands of people have been affected because in that area due to extreme heat, extreme sun, on lack of rain and water, the lands have become barren. And because it's barren, there's no water, there's no harvest, no crops, and therefore the people are directly affected۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ That's something that we cannot control and it is beyond our control۔ یہ ہمارے طاقت اور قدرت سے باہر ہے۔ And the next kind of famine is man-made, or human-made should I say, human-structured, human-strategical۔ And the example of that in Palestine، اب غازہ کے اندر، فلسطین کے اندر، ویسٹ بینک، ان علاقوں کے اندر کہ وہاں کھانا پینا موجود ہے۔ The food is present over there, only some miles away۔ بلکہ ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں ان کے اندر کھانا اب خراب ہو رہا ہے۔ There's lorries and lorries and lorries
full of food. In fact, the food in those lorries have been there for such a long time with the intense heat of the Middle East. Palestine is in the Middle East, amongst the warmest countries in the world. Saudi Arabia, Dubai, Palestine, all the whole belt, Egypt. And then in the months of June, July, August, the warmest months, in fact the hottest months of the year, پورے سال کے سب سے گرم مہینے جون، جولائی، اگست، اور دنیا کے سب سے گرم علاقے. So think of it this way: the hottest months of the year, June, July and August, because before June it's not as warm. After August it begins to cool down. So the hottest months of the year, and then amongst the hottest places on the face of the earth, dunya ke sabse, and the food over there is just packed inside those lorries, hundreds of lorries on the border, waiting so that they can be given permission from the Israeli government so that they can go ahead and distribute all these hundreds of lorries of food, so that hundreds of thousands of people who are on the verge of starvation can have that food. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں فلسطین کے اندر ان کے پاس کھانا اور پینا نہیں پہنچ رہا. یہ نہیں کہ کھانا موجود نہیں ہے صحیح، لیکن ادھر بارڈر کے اوپر رکھا ہوا ہے. مختلف ملکوں نے ٹرکوں کے ٹرک، مختلف چیریٹیز نے بہت بڑے بڑے لمبے ٹرک جو ہیں ان کو کھانوں کے ساتھ بھر دیا ہے کہ یہ جا کر ہماری طرف سے فلسطین والوں تک پہنچ جائے. Give this lorries upon lorries. Some weeks ago I saw a video, somebody had made a video of all the hundreds of trucks all full of food. اور کچھ ٹرک جو لوریز وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں کے جو اسرائیل کے کچھ لوگ ہیں جن کو سیٹلرز کہا جاتا ہے یا کوئی گینگز ہیں یا پتہ نہیں کون، ان کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تاکہ اس ٹرک والے کو روک دیں اور ٹرک سے کھانا پینا ٹرک کے سائڈ کو توڑ کر اس کو پھینک دیں تاکہ ان بیچارے مظلوم بھوکے بچوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں تک نہ پہنچ سکے. اور ویڈیو پر دکھا رہا ہے کہ انہوں نے فیملیوں کو وہاں لگائے ہوئے، ٹرک والے کو روک دیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ٹرک کے اوپر چڑھ کر اس کو پھاڑ کر اس کے سائڈ کی جو کھانوس ہے، کپڑا ہے، اور جتنا بھی کھانا پینا ہے ٹرکوں سے اتار کر زمین پر پھینک رہے ہیں تاکہ ان بیچاروں تک. تو ایک تو حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں دے رہے ٹرک والوں کو، اور پھر جو کچھ ٹرک نکل بھی جاتے ہیں ان کو درمیان سے. تو یہاں اس صورت کے اندر in this situation that is a structured famine, and now those organizations that specialize in famine, they have classed this that this is a famine now. خیر ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر ان تمام حالات کے اوپر، چاہے سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ فاقہ ہو یا اور بھی ہوا وغیرہ، اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. واٹ ڈز اسلام سے فرام این اسلامک پرسپیکٹیو. لیکن جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بریک کے بعد آپ بھی فون ان کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا نظریہ، اپنی رائے دے سکتے ہیں. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.